محترم ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کو روزہ کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ رکھنا بے فائدہ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، اور اس بات سے بہت لوگ ناواقف ہیں اور اس بات کو بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام ناظرین سے بہت ہی دردمندانہ اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، ہر چیز کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اپنا صحیح اثر اسی وقت دکھاتی ہے جبکہ اس کو نقصان دینے والی اور اس کے اثر کو ختم کرنے والی، دور کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو فائدہ کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر علاج کے بعد اگر اس کے بتائے ہوئے چیز پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ایک بہت ہی اہم اور قیمتی اور اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو شرعی طور پر بتایا ہوا پرہیز نہ کیا گیا، شریعت کے اعتبار سے پرہیز نہ کیا گیا، یعنی کھانے پینے اور منافع روزہ کے ساتھ ساتھ لغویات، بیہودہ گوئی، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی اور اسی قسم کے اور چیزوں سے اگر نہ بچا گیا تو روزہ تو ہو جائے گا مگر روزہ کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، اور راتوں کو جاگنے اور عبادتیں کرنے والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں جاگنے کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص روزہ رکھے اور بیکار کی باتیں کرے اور بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب پوری طرح واضح ہے کہ جب تک روزہ کے ساتھ ساتھ اس کا پورا پرہیز نہ کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ روزہ کی نیت سے پہلے حلال تھے، نیت کے بعد ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو روزہ سے پہلے ہی سے حرام و ناجائز ہے ان کی کس قدر برائی بڑھ گئی ہوگی۔ لیکن کتنے ہی افراد ایسے ہیں صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے علاوہ باقی کسی برائی سے نہیں بچتے ہیں۔ ان میں عورتوں کا تو کیا ہی کہنا، بلکہ مرد حضرات بھی وقت کاٹنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں، اس میں مل جاتے ہیں۔ یہ باتیں بظاہر معمولی سی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بہت ہی نقصان دہ اور روزہ کا اجر و ثواب کو ختم کرنے والی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا